السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم نیوز ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل عباسی۔ رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف جمشید دستی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر موجودہ ملکی سیاسی صورتحال دیکھیں تو 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے ہر عید پہ، چھوٹی عید پہ، بڑی عید پہ، محرم پہ، کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ ہو، بجٹ پہ، قومی سلامتی کی کانفرنس پہ کہتی ہے جی کہ خان صاحب رہا ہو رہے ہیں۔ جمشید دستی کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کب رہا ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ امید پہ دنیا قائم ہے۔ ہمیں اللہ پہ توکل ہے کہ خان صاحب کے اوپر جھوٹے کیسز ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ہر صورت رہا ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت 25 کروڑ عوام کی نمائندہ جماعت ہے، ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، جو قانونی دروازہ ہے، جو آئینی دروازہ ہے، اور پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے، بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں پر من گھڑت بے بنیاد جھوٹے کیس ہے۔ صرف ایک اپنی فرعونیت کو، ایک چیلی حکومت کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، جو عدلیہ کی توڑ پھوڑ کیا ہے، جو عدلیہ کو سینئر ججز کو جو قانون آئین کے ساتھ کھڑے تھے، جو انصاف کرنے والے میرٹ پسند جج تھے، ان کو فارغ کیا گیا اور کرپٹ ججوں کو لگایا گیا۔ اس لیے لگایا گیا کہ تاکہ خان صاحب کو جو ہے روکا جائے۔ ڈھونڈے کیسز ہیں، بہرحال ہمیں اللہ پہ توکل ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ ان کو شرم آئے گی، کوئی حیا آئے گی، ہمارا کیس لگا ہوا ہے، ہمارے فلاں جج کے پاس پیشی ہے اور ہمیں واضح نظر آ رہے ہیں، ججز کو بھی پتہ ہے کہ جھوٹے کیسز ہیں۔ ہم یہ ضرور بات کرتے ہیں، بہرحال ہم پھر بھی پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب پاکستانی 25 کروڑ عوام کا خان صاحب وزیر اعظم ہے اور عمران خان جلد باہر آئے گا اور عمران خان انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گا۔ موجودہ وقت میں آج کل جو ہے بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، اب کل سے جو ہے پراپر اس پہ کام شروع ہوگا، تو جمشید دستی یہ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ بجٹ جو ہے عوام دوست ہے؟ لیکن تو پوری پاکستانی قوم کو نہیں پتہ کہ حکمران کیسے ہیں۔ جب کالے حکمران ہیں، چور حکمران ہیں، فراڈ کے ذریعے آئے ہیں، جنہیں 25 کروڑ عوام نے مسترد کیا ہے، تو وہ بجٹ کیسا دے سکتے ہیں؟ یہ بجٹ بھی کالا ہے۔ اس بجٹ میں کوئی پاکستان نہیں ہے، کوئی عوام نہیں ہے، کوئی کسان نہیں ہے، کوئی مزدور نہیں ہے، کوئی اس میں ہاری نہیں ہے۔ کوئی ایک چیز بتاتے ہیں، یہ بجٹ ٹیکسز پہ ٹیکسز ہیں کہ بس اب کیا بچا ہوا ہے کہ جو ایک غریب کی جو ہے نا کھال بچی ہوئی ہے وہ کھال اتاریں گے، خون نچوڑ دیا ہے۔ کوئی چیز اس میں بتائیں کہ کیا ہے؟ آئی ایم ایف کا آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں، ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آئی ایم ایف نے جو کچھ کیا، یہ غالباً 25 مئی کی ان کے وہ ڈیٹیل کھڑی ہے، آپ وہاں دیکھ لیں۔ جو آئی ایم ایف کا ڈرافٹ ہے وہی بجٹ پاکستان یہاں پیش ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سینیٹر اورنگزیب صاحب جو منسٹر بنائے ہیں خزانہ کے، یہ کون ہے؟ وہاں آئی ایم ایف کے وہ ملازم ہیں۔ تو یہ بجٹ میں بتائیں کہ کوئی بہتری کی امید ہے؟ پچھلا انہوں نے بجٹ دیا، کیا خواب دکھائے؟ ابھی جو بجٹ دیا ہے عوام کو نچوڑ دیا ہے، ٹیکسز، بجلی کے بل، گیس کے بل، تیل کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں۔ عام آدمی کا ایک جو گیس کا تھا نا، سستا تھا کہ یا چلو 200 300 400 روپے 500 روپے کا بل آ جاتے، اب وہ ہزاروں روپے میں پہنچ گیا ہے۔ غریب آدمی کے پاس جس کی تنخواہ بیچارے کی 15,000 20,000 مشکل ہے، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، 30,000 25 40 زیادہ ہے، اب بتاؤ اس کے گھر 20,000 کا بل آ گیا۔ تو یہ کوئی اس میں ان کی غربت، ان میں بڑھاؤ پروگرام ہے، ملک مکاؤ پروگرام ہے، اس بجٹ میں پاکستان مکاؤ پروگرام ہے۔ یہ بجٹ وہی بجٹ ہے، اس سے کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ دیکھو نا، یہ کالے حکمران ہیں، ان کالے حکمرانوں سے کوئی بہتری کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ آپ نے سر بہت ساری سختیاں برداشت کی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم میں بہت سارے لوگوں کو خریدا گیا ہے۔ جمشید دستی کو بھی جب گرفتار کیا جاتا تھا تو آ کے آفر کی جاتی تھی کہ یار یہ لے لو، چھوڑ دو ساتھ۔ ظاہر تھی کہ 1.5 ارب روپیہ کا ریٹ تھا جو ہمیں پتہ چلا ہے۔ میں نے کہا یار ہم تو 1.5 روپے والے لوگ ہیں۔ سر 2 سال ہو گئے اس مشن کو، تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، خان صاحب سٹرگل کر رہے ہیں، پارٹی سٹرگل کر رہی ہے۔ سلمان صفدر جیسا بندہ گزشتہ دنوں ہائی کورٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا ظلم جو ہے وہ میں نے مشرف دور میں بھی نہیں دیکھا، کسی دور میں نہیں دیکھا۔ تو اب کیا سمجھنے کتنا وقت مزید رہ گیا ہے؟ گزارش ہے دیکھو، تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، داستانیں ہیں لوگ، ایک یہ تو آپ 2 سال کی بات کر رہے ہو، صدیاں لگی ہیں، سالوں سال لگے ہیں، بڑی بڑی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ براہ راست رابطہ تھا، مثلا جبرائیل علیہ السلام ان کو آ کے پیغام دیتے تھے اللہ تعالیٰ کا، ساری چیزیں، بات ہے ٹائم لگتا ہے، مگر ظلم کی جو سیاہ رات ہے وہ ختم ہوگی۔ ہمیں پورا یقین ہے، ٹائم ہو سکتا ہے اس پہ کچھ اور بھی ٹائم لگ جائے، مگر ہاں یہ پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ جو بربریت تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جس پارٹی کو برگر پارٹی کہتے تھے، ممی ڈیڈی کہتے تھے، وہ نوجوانوں نے آ کے جو ثابت قدم ہوئے، جو دکھایا ہے، جو دکھا رہے ہیں، جو جیلیں بھی کاٹ رہے ہیں، نعرے بھی مار رہے ہیں، لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں، کھڑے ہیں، اور تو وہ اور خاص کر خان صاحب کو دیکھیں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جذبے کو، یہ سچائی کا جذبہ، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہم اس سے بھی کامیاب ہیں، ہمارا دشمن ذلیل ہے. آپ کہیں نا کہ ہم جو ہے نا جیل میں بیٹھ کے خان صاحب فتح حاصل کیے. خان صاحب جیل میں تھا نا، یہ الیکشن جیتا ہے. دیکھنا آپ حیران ہو کہ ایک پارٹی کا وجود بھی ختم کر دیا. رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کا ایک چیف جسٹس بغض پاکستان، بغض عمران میں بیٹھ کے بلہ بھی چھین لے، جیلوں میں بھی ڈال دیں. اتنی بڑی فرونیت کے باوجود ایک شخص کی سچائی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور وہ کامیاب ہوا ہے. اگر ہمارے دشمن میں کوئی عقل ہوتا، تھوڑی سی غیرت ہوتی، تھوڑا سا ضمیر ہوتا، تو کم از کم یہ دیکھ لیتا کہ ہم نے اتنا ظلم، اتنی بدماشی، اتنا غنڈہ گردی، اتنا تشدد کرنے کے باوجود بھی قوم کو ہم شکست نہیں دے سکے، عمران خان کو شکست نہیں دے سکے، قوم عمران خان، تو وہ معافی مانگ کے ہٹ جاتا پیچھے. مگر بدقسمتی کہ وہ ہمارے دشمن کے ذہن پہ ایک بہت بڑی فرونیت اور ایک انتقام وہ اس کے سر پہ سوار ہے اور وہ باز نہیں آ رہے. وہ پتہ نہیں اور کیا دیکھنا چاہتے. اگر اس میں تھوڑا سا ضمیر اور غیرت ہوتا، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. نہیں، میں پاکستان کے اوپر بنگلہ دیش ٹوٹ گیا تھا اسی وجہ سے کہ مجیب جیت گیا تھا اور جنرل یحییٰ اور بھٹو نے زیادتی کی تھی. اور اتنا بڑا اس ٹائم تو نہ میڈیا تھا، نہ اتنی عوام تھی، تقریباً تو اتنے لوگ نہیں تھے، 5-6-7 کروڑ آبادی تھی. مجھے اس کی پوری تفصیل کا نہیں پتا کہ وہ اس کے باوجود اسی وجہ سے ملک ٹوٹا تھا. تو آپ 25 کروڑ عوام کہ آپ ایک الیکشن پہ ڈاکہ مار رہے ہو، غنڈہ گردی کر رہے ہو، کیا آپ کو نہیں آیا؟ تو پھر آپ کون سے ملک کے وفادار ہو؟ آپ میں اگر پاکستان کے وفادار ہوتے تو آپ قوم کا فیصلہ مانتے، پیٹ چڑھ جاتے. ٹھیک ہے جی، ہم نے بدماشی کی ہے، توڑ پھوڑ کی ہے، ہم نے جو ججز کا جو عطا بندیال اینڈ کمپنی سارے ملا کے الیکشن کمیشن یہ کچھ ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی، قوم کا فیصلہ. اب ہم مزید جو ہے نا اس ملک کو امتحان سے نہیں گزرنے دیتے. تو یہ ان کا مخلص پن ہوتا. اور یقیناً خان صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی، میں اس ملک کے لیے جو ہے نا پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، میں انتقام نہیں کروں گا، میں فتح مکہ کی یاد تازہ کروں گا. تو انہوں نے نہیں کیا. بارہ پھر بھی دیکھو جی، ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہم سچ پہ ہیں. انشاءاللہ تعالی عمران خان باہر رہے گا. میں یقین سے کہتا ہوں، مجھے اللہ پہ توکل ہے. عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہے اور مسلم امہ کا لیڈر ہے. عمران خان اس ملک کو آگے لے جائے گا، کیونکہ عمران خان کے ساتھ 25 کروڑ عوام کی تائید ہے. ان چوروں کے ساتھ عوام نہیں ہے، یہ زیرو ہیں، بلکہ مینس ہیں. آپ یہ مینس ہو چکے ہیں، ان کا نام ختم ہو چکا ہے. یہ آپ ٹی وی شووں پہ ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، مگر میں دیکھ رہا ہوں یہ زمین بوس ہو گئے، یہ غرق ہو گئے. ان کی سیاست، نواز شریف زرداری کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، غرق ہو گئی. ان کا نام و نشان ہی ختم ہو چکا. اس لیے جتنے دن ہے مار دھاڑ کر رہے ہیں، یہ لوٹ مار کر رہے ہیں، بتے خوری کر رہے ہیں. تھوڑا ٹائم ان کا دفع ہو جائیں گے انشاءاللہ. عمران خان کا جو وقت ہے وہ واپس آئے گا اور موجودہ جو حکمران ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کا وقت ختم ہوئے گا. یہ کہنا تھا جمشید دستی صاحب کا. اپنے میزبان عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.